نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ویوم یحشر اعداء اللہ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، تو وہ سب ترتیب کر دیے جائیں گے، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جو ہی وہ سب آئیں گے اس کے پاس، یعنی جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانک کر، تو وہ سب ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔ یہاں اذکر محذوف ہے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے، یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔ ایو یحبس اولہم علی آخرہم لیلاحقوا ویجتمعوا، یعنی ان کو روک روک کر اول و آخر کو باہم جمع کیا جائے گا۔ اس لفظ کی مزید جو تشریح ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہی وہ آئیں گے اس کے پاس، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو سب وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ سب کہیں گے اپنے چمڑوں سے کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف۔ قالوا انطقنا اللہ، ہمیں بلوایا اللہ نے، الذی انطق کل شیء، جس نے بلوایا ہر چیز کو، وہو خلقکم اول مرہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار، وإلیہ ترجعون، اور اسی طرف تم سب لوٹائے جا رہے ہو۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، اور نہیں تھے تم سب پوشیدہ رکھتے اس ڈر سے کہ وہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ تمہارے چمڑے۔ تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے مومنوں پر، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء بول پڑیں گے کہ فلاں فلاں کام کرتے رہے۔ اذا ما جاؤہا میں ما زائد ہے تاکید کے لیے۔ انسان کے اندر 5 حواس ہیں، یہاں 2 کا ذکر کیا گیا۔ تیسری جلد کھال کا ذکر ہے جو مس یا لمس کا آلہ ہے، یعنی جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ یوں حواس کی 3 قسمیں ہو گئیں، باقی 2 حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ذوق چکھنا بوجہ لمس میں داخل ہے، کیونکہ یہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ اسی طرح سونگھنا، شم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شے ناک کی جلد پر سے نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود لفظ میں 3 حواس آ جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف، وہ کہیں گے ہمیں بلوایا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جا رہے ہو۔
یعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو از راہ تعجب یا بطور عتاب اور ناراضی کے ان سے یہ کہیں گے۔ بعض کے نزدیک وہوا سے اللہ کا کلام ہے، اس لحاظ سے یہ جملہ مستانفہ ہے، اور بعض کے نزدیک جلود انسان ہی کا، اس اعتبار سے یہ انہی کے کلام کا تتمہ ہے۔ قیامت والے دن انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل سورہ نور آیت نمبر 42، سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں بھی گزر چکا ہے، اور صحیح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً جب اللہ کے حکم سے انسانی اعضاء بول کر بتلائیں گے تو بندہ کہے گا بودل لکن وسحقا فنعن وعن کن کنت اناطل، صحیح مسلم حدیث 2969۔ تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو، میں تو تمہاری ہی خاطر جھگڑ رہا اور مدافعت کر رہا ہوں۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کہے گا میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں اور میرے فرشتے کرامن کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث 2969۔ اور اس ڈر سے تم پوشیدہ نہیں رکھتے تھے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، اور لیکن تم نے گمان کیا یعنی سمجھا کہ بے شک اللہ نہیں وہ جانتا، كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بہت سے کام ان میں سے جو تم سب کرتے ہو، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، اَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی نے ہلاک کر دیا تمہیں کہ تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ سب صبر کریں تو آگ ہی ٹھکانہ ہے اس کا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ، اور اگر وہ سب معافی طلب کریں تو انہیں ہوں گے وہ ہم من المعتبین، معاف کیے ہوئے لوگوں سے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دی ان کے لیے کچھ برے ساتھی۔ اور لیکن تم نے گمان کیا، سمجھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سے کام ان میں سے جو تم کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کے کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضاء ہی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم کو ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث و نشور سے انکار اور اس پر عدم یقین تھا، اس لیے کہ تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔ اور یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، کسی نے ہلاک کر دیا تمہیں تو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی تمہارے ان اعتقاد و فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہوتا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کے گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہو گئے تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 کرشی، ایک سقفی یا 2 سقفی اور ایک کرشی جمع ہوا، فربا بدن قلیل الفہم، یعنی جاندار موٹا جسم اور بہت زیادہ عقل و فہم والا۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا، یعنی جو ہم بولتے ہیں نا اونچی آواز میں، آواز کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں یا جب ہم سرگوشیاں کرتے ہیں وہ نہیں سنتا۔ ایک اور نے کہا اگر وہ ہماری جہری اونچی باتیں سنتا ہے تو ہماری سری پوشیدہ باتیں بھی یقیناً سنتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ نازل فرمائی، صحیح بخاری حدیث 4816۔
پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی طلب کریں تو نہیں ہوں گے وہ معاف کیے ہوئے لوگوں سے۔ یعنی ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے کہ اگر وہ منانا چاہیں گے، اتباع رضا طلب کریں گے تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں، تو یہ چیز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی۔ ایسر و تفاسیر و فتح قدیر میں یہ بات بیان کی گئی۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر صبر کریں تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے وہاں سے نکلنے کی صحیح کریں، مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔ پھر اگر وہ اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ برے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے اسے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے تھا، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات، فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، ان امتوں کے ساتھ ساتھ جو یقیناً گزریں گے ان سے پہلے، من قبلہم من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ تھے سب خسارہ پانے والے۔ یعنی انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے اسے جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا، اور ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات ان امتوں کے ساتھ جو یقیناً گزر چکی ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، یقیناً وہ خسارہ پانے والوں میں تھے۔ ان سے مراد شیاطین و انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور انہیں کفر و معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، پس وہ اس گمراہی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔